میرے عزیزو، آپ سب کو علم ہے کہ ہم لوگ رسولوں کے اعمال میں ہیں، اور رسولوں کے اعمال بک آف ایکٹس، جنرلی اٹ از نون ایز دا بک آف ایکٹس، بٹ اگر دیکھا جائے تو یہ خداوند یسوع مسیح کے اعمال ہیں جو روح القدس کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا میں کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں. اور ہم نے پہلے باب میں دیکھا کہ کس طرح یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد روح القدس نازل ہوا. عید پینتیکوست کا دن آیا. عید پینتیکوست کے دن کے بعد پطرس نے پہلا سرمن دیا، پہلی اسپیچ دی، جس کے رزلٹ میں 3000 لوگ تبدیل ہوئے. اور اس کے بعد جو کمیونٹی قائم ہوئی یروشلم کے اندر، جو چرچ قائم ہوا، یہ وہ چرچ تھا جو خداوند یسوع مسیح کے وعدے کے مطابق، خداوند کے کلام کے نبیوں کے مطابق، جب خدا نے یہ پرومس کیا تھا کہ خداوند نئی ہیکل کیا کرے گا؟ زمین پر کھڑی کرے گا. خداوند اپنے احکام ان کے دلوں پر لکھے گا، اور خداوند اپنا روح القدس ان میں کیا کرے گا؟ انڈیلے گا. اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس روح القدس کے وسیلے ایئر آف جوبلی، خداوند کے سال مقبول جس کی تھی، اس کے وسیلے سے جو جماعت قائم ہوئی، اس جماعت کے وسیلے خدا کا روح اب زور و شور سے کیا کر رہا ہے؟ یروشلم میں کام کر رہا ہے. اور یوں ہم جب چوتھے باب میں پہنچتے ہیں تو تیسرے باب میں ہم نے پچھلے سنڈے دیکھا تھا کہ پطرس اور یوحنا دونوں کے دونوں جو کہ ٹوٹلی ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اگینسٹ ہیں، ارریزسٹیبل ہیں، ایک دوسرے کے دوسرے کی برداشت نہیں کرتے. لیکن روح القدس کے وسیلے سے وہ دونوں کیا ہیں؟ اب دے آر ٹیم، اینڈ دے آر ٹیم گوئنگ فار اے پریئر ٹوگیدر. ٹھیک ہے، اور دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ریگولر ٹائم ہے جو ان کا، وہ دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس ریگولر کام کے اندر، ریگولر پریکٹس کے اندر ارریگولر کام ہوتا ہے. اور اس نیچرل ان کے فلو کے اندر سپر نیچرل کام خدا کرتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ 40 سال سے جو بندہ ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، کرپل ہے، وہ کیا پا جاتا ہے؟ شفا پا جاتا ہے. اچھا، میں کبھی سوچتا ہوں، ان دنوں میں سوچ رہا تھا، اس بندے کی وجہ سے پطرس اور یوحنا کی کیا ہو گئی؟ پیشی ہو گئی. خداوند یسوع مسیح کتنی بار اس لنگڑے آدمی کو دیکھ کر گزرے ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ 40 سالوں سے نا وہاں پر، تو یقیناً یسوع مسیح نے اس کو کیا کیا ہوگا؟ دیکھا بھی ہوگا، گزرے بھی ہوں گے. شفا نہیں دی یسوع مسیح نے. بڑی دلچسپ بات ہے. سوال تو بنتا ہے نا کہ بھائی یسوع مسیح جو اتنا کمپیشنیٹ اور ہر کسی کو جو اسے چھوتے تھے اور پاتے تھے اور جو بھی ایمان سے آتے تھے وہ سارے کیا پا جاتے تھے، لیکن یہ بندہ 40 سالوں سے وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی یسوع مسیح کو آسمان پر گئے کتنے دن ہوئے؟ حال 50-60 دن ہوئے گے. چلو مہینہ لگا لیں، 2 مہینے لگا لیں، ٹھیک ہے، چلو 3 مہینے لگا لیں. یقیناً 40 سالوں میں یسوع مسیح نے اپنے 3.5 سالہ منسٹری میں یا 33 سالہ خدمت میں اس کو ضرور دیکھا ہوگا. بٹ ہی واز ناٹ ہیلڈ بائی کرائسٹ. اور مجھے پتا یسوع مسیح جب گزرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، یسوع مسیح کا دل کرتا ہوگا، کہتے ہوں گے ہینگ آن بڑی، تمہارا وقت آنے والا ہے. وہ ایک مووی آئی تھی نا، اپنا ٹائم آئے گا، دیکھے کسی نے؟ وہ ریپ ہے، انڈیا کا ایک ریپ بڑا مشہور، اپنا ٹائم بھی آئے گا. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ، ابھی تمہارا کیا ہے؟ ابھی ٹائم نہیں آیا، ابھی تمہارا ٹائم آنے والا ہے. ٹھیک ہے، خداوند یسوع مسیح اس کو ہیل کر سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے دیٹ لیفٹ فار دا گریٹر کاز. اور گریٹر کاز کیا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. اور وہ کیا ہوئی؟ ان لوگوں نے جناب، پطرس کا سیکنڈ سپیچ ہے، اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی کیا لگ گئی؟ دوڑیں لگ گئی. لوگ حیران ہو گئے کہ یار یہ بندہ 40 سالوں سے، اور پطرس وہاں پر اپنی سیکنڈ سپیچ دیتا ہے، اور سیکنڈ سپیچ کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ 2000 لوگ دوسری سپیچ میں کیا ہوتے ہیں؟ وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں. مطلب آپ بندے کی حیرانگی دیکھیں کہ یار یہ بندہ، آپ دیکھیں کہ جو اتنا ڈرا سہما، اتنا کہنا چاہیے کہ ڈسکریڈٹڈ، خداوند یسوع مسیح نے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے. اور جب وہ بولتا ہے تو 1000-2000 بندے تھلے گل ہی نہیں کرتا. مطلب کس قدر پاورفل خدا کا روح، کس قدر زور کے ساتھ، کس قدر قوت کے ساتھ، اور کس قدر معموری کے ساتھ اس کے کلام میں اور اس کی سپیچ میں، اس کے بیان میں، اس کے پروکلمیشن میں خدا کا روح کیسے زور سے کام کر رہا ہے. میرے عزیزو، جب ہم چوتھے باب میں پہنچتے ہیں جی، تو وہ 40 سال کا بندہ لنگڑا ان کے ساتھ ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، پریز کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا ہے. اور اس کے بعد چوتھے باب کی پہلی آیت کہتی ہے جی، جب وہ لوگوں کو بتا رہے تھے دنیا کے گھرانے برکت پائیں گے، پطرس ان کو بتا رہے جی یہ کس نام سے ہوا ہے، یسوع مسیح کا. وہ دیکھیں یسوع مسیح کا ٹائٹل کا پیش کرتا ہے. پطرس کے جتنے سرمنز آپ کو نظر آئیں گے رسولوں کے اعمال میں، پولس رسول کے بھی، دے آر آل کرائسٹ سینٹرڈ. کیا سرمن ہے اس کے؟ کرائسٹ سینٹرڈ. اور کرائسٹ سینٹرڈ میں وہ کیا پیش کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی ریزریکشن، مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت کو، اور اس کے مسیح ہونے کو، کہ ہی از دا کرائسٹ، ہی از دا مزایا.
اور یہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ ٹھیک یروشلم میں، اس ہیکل کے اندر جو انتظار کر رہے ہیں کہ مسیح کیا ہے؟ آنے والا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس سے مسیح ہو کر چلا بھی گیا ہے. اینڈ دے نیور ریئلائز کہ کیا کام ہو گیا ہے. سو پطرس جب وہ جب ان کو دیتا ہے تو جب وہ پہنچتا ہے جی، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ان لوگوں نے اپنی کسی ٹرک سے کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ سمجھنا کہ ہی از کائنڈ آف اے فیتھ ہیلر. جیسے باقی جادوگر آپ کو یاد ہوگا، ایک جادوگر کہاں موجود تھا؟ آپ دیکھیں گے آگے آپ کو سامریا میں ایک جادوگر ملے گا، الیماس نام کا. ٹھیک ہے، اور بڑے لوگ تھے جو ہیلنگ کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جب یسوع مسیح پہاڑ پر ہیں تو وہ بدروح نہیں نکال سکے، اور وہ باپ جس کا بیٹا تھا وہ کہتا رہا کہ میں اس کو اور بھی بڑی جگہوں پر لے کر گیا ہوں، لیکن کوئی اس کی بدروح نکال نہیں سکا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اور بڑے فیتھ ہیلر موجود تھے، شفا دینے والے اور بھی بڑے لوگ تھے، بدروح نکالنے والے اور بھی بڑے لوگ تھے، اور لوگوں کے پاس مخصوص منتراز ہوتے تھے، مخصوص اتھارٹیز ہوتی تھی جن سے وہ اپنے ایکسرسزم کی پریکٹس کیا کرتے تھے. تو جب پطرس نے اور یوحنا نے اس بندے کو جب کھڑا کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ دوڑ کر، جو کہ سلیمان کا برآمدہ ہے، غیر قومیں وہاں موجود ہیں، اور ایک بڑی بھیڑ ہر روز وہاں پر شام کے وقت جمع ہوتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں. A perfect public place to proclaim Christ's resurrection power. So یہاں پر وہ پہنچتے ہیں تو پطرس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا کہ اے اسرائیلیو، تم کیوں تعجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا. کہتا ہے ساڑھی کوئی کاریگری نہیں ہے. کام کس کا ہے؟ میں آپ کے سامنے تیسرے باب کی 14ویں آیت پڑھنے لگا ہوں. ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا، یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے، پہلا تعارف یسوع مسیح کا، اپنے خادم. خادم کا مطلب ہے یہاں پر سرونٹ. a servant, a chosen servant. تو جو لفظ یہاں پر ہے وہ کیا ہے؟ a chosen one. اپنے خادم یسوع کو جلال دیا، گلوریفائی کیا. آپ کو یاد ہوگا خداوند یسوع مسیح نے جب نیکودیمس آیا ہے رات کے وقت یسوع مسیح سے ملنے، یوحنا کی انجیل 3 باب میں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ جب ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا تو وہ کیا پائے گا؟ جلال پائے گا، گلوریفائڈ. ہی ول بی گلوریفائڈ. ٹھیک ہے، سو کیا اپنے خادم، اپنے چوزن ون کو خدا نے کیا دیا ہے؟ جلال دیا ہے. سیکنڈ تعارف. دوسرا، جسے تم نے، واہ واہ انٹرسٹنگ، یہ وہی پطرس ہے جی جو رات کو پینتوس کے اور سردار کاہن کے برآمدے میں باہر بیٹھ کر ایک لونڈی، ایک غلام عورت کا سامنا کر نہیں پایا تھا. ہاتھ تاپی اونڈے کہتا ہے میں نہیں جانتا کون ہے. ٹوٹلی کیا کر گیا وہ؟ مطلب اس نے انکار ہی کر دیا، میں جانتے نہیں کون ہے یہ. اتنا خوف، اس قدر جو ہے وہ اندر جو سکیئرڈ ہے. وہ کہتا ہے اب دلیری دیکھیں تم، یعنی تم نے کیا کیا ہے؟ پکڑوا دیا. نہ صرف پکڑوایا، اور جب پلاطوس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا کیا کر دیا؟ انکار کیا. تم نے، اب سیکنڈ تعارف سنیے گا، اس قدوس، ہولی ون. سیکنڈ ٹائٹل کیا ہے یہاں پر یسوع مسیح کا؟ ہولی ون. پہلا ٹائٹل ہم نے کیا سنا ہے؟ خادم، دین گلوریفائڈ. ٹھیک ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ قدوس، دا ہولی ون. ٹھیک ہے. اور راست باز، رائچس. کتنے ٹائٹل یسوع مسیح کا وہ انفولڈ کر، لیئر پر لیئر کھول رہا ہے وہ، کہ خداوند یسوع مسیح کی آئیڈینٹی کو، یسوع مسیح کی ریزریکشن باڈی کو، یسوع مسیح کے اختیار کو پیش کر سکے. راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے. 15 باب میں ایک اور ٹائٹل آ رہا ہے، مگر زندگی کے مالک، دا لارڈ آف دا لائف. زندگی کے مالک کو تم نے کیا کروا دیا؟ قتل کروا دیا، جسے خدا نے مردوں میں سے کیا کیا؟ زندہ کر دیا. تو ریزریکشن باڈی، ریزریکشن پاور، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، جس نے اپنے وقت کی پہلی سینچری کی فلسفی کو، فرسٹ سینچری تھیولوجی کو، فرسٹ سینچری گریکو رومن ڈاکٹرائن کو، فلسفی کو، اس کا تیا پانچا کر دیا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا سارے فلسافیکل آئیڈیاز کو. Because never ever have been anybody heard about the resurrection body جو مردوں میں سے کیا ہو جائے؟ زندہ ہو جائے. مطلب یہ انہونی بات تھی لوگوں کے لیے، ان ایکسپٹیبل بات تھی. جلا دیا. اس کے ہم کیا ہیں؟ گواہ ہیں. اچھا گواہ آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح نے بھی کہا تھا نا کہ تم میرے کیا ہوگے؟ گواہ ہوگے. اور میں نے گواہ کا مطلب جو گریک ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ مارٹیریا. کیا ہے گریک ورڈ؟ مارٹیریا، جہاں سے لفظ مارٹر نکلا ہے، مارٹرڈم نکلا ہے، شہید ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے. ٹھیک ہے.
जो गवाही का एक और मतलब है वो क्या, अरबी लफ्ज शहादा आया है जी, शहादत देना, यानी आपको पता ना दूसरा कलमा भी है हमारे मुसलमान दोस्तों का, अशहदु अल्लाह ला इलाहा, मतलब कि मैं गवाही देता हूं कि खुदा क्या है, एक है. दिस इज एक्चुअली एको फ्रॉम द शमा इज़राइल, इस्तिस्ना छठे बाब का है ना कि सुन इस्राएल खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है. So that's the first part adopted from the Jewish Shema. So आप देखेंगे कि वो कहते हैं जी कि तुमने उसे क्या किया, मार दी, जिसके हम गवाह हैं. तो मैं गवाही की बात कर रहा था. एयरपोर्ट पे क्या लिखा होता है जी, इफ यू सी इट से समथिंग, ये नहीं लिखा होता इफ यू. कल परसों मुझे किसी ने एक मीम भेजी, सोशल मीडिया मेरे पेज पे आ गई. वो मीम क्या थी, कान बना था ना ये कान, तो ये कान के अंदर हड्डी गोल हुई है जी, वेखो उतली हड्डी अंदरली, ठीक है, ये वाली जो है कुरकुनी हड्डी नहीं होती नहीं, ठीक है, इसके आगे सांप का मुंह बना, बस. क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, डॉक्टर साहब को गल कहने, डॉक्टर साहब, और फिर अगों की करी दे, अगों फिर डेटा भी की करी दे, अगों फिर डेटा भी ट्रांसफर होता है, ठीक है ना. तो पौलुस रसूल और बाइबल मुकद्दस यहां पर कहती है कि गवाही का मतलब क्या है, इफ यू सी इट. एयरपोर्ट वाले भी क्या कहते हैं, ये नहीं कि क्या है, सी इट, ठीक है. इस पे कोई फिर बात करेंगे कि डाटा आगे ट्रांसफर करना क्या होता है. लेकिन गवाही का मतलब क्या है, जो बातें हमने क्या की हैं, देखी हैं और सुनी भी हैं, उसके हम क्या हैं, गवाह हैं, ठीक है जी. तो यीशु मसीह जो कुछ करता रहा उसके हम क्या हैं, गवाह हैं. उसी के नाम से, नाउ हियर इज द पावर इन द नेम. नाम पे लोग हमारे इलाकों, हमारे मोहल्ले, या मोहल्ला कह रहा हूं, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारा जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में नाम क्या है, मतलब ब्रांड क्या है, व्हाट इज द ब्रांड एक्चुअली, ठीक है ना. किसी ने कहा था जी कि लोग जब आपकी तनख्वाह पूछते हैं ना, तो असल में ये मेजर कर रहे थे कि तो इज्जत कितनी को देनी है, क्योंकि इज्जत किस हिसाब से मिलेगी, सैलरी के हिसाब से, ठीक है. अच्छा, उसके बाद दूसरी इज्जत कब मिलती है, अगर आप शादी, बच्चे हैं आपके, तो आपका घर किस इलाके में है. तीसरी इज्जत कैसे मिलती है, मॉर्गेज कितनी पे कर रहे हो, ठीक है. चौथी इज्जत कब मिलती है, जब आपके बच्चे किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं. तो लोग असल में, ये सवाल का मतलब ये होता है कि हमने आपको, ठीक है ना, हमने आपको सलाम किन्हीं को देर तक रखना है, सलाम दुआ, ठीक है ना. तो दैट्स ऑल गोइंग ऑन. सो यहां पर हम जो बात पढ़ रहे हैं जी, क्या लिखा है, उससे खुदा ने मुर्दों से जलाया, हम उसके क्या हैं, उसी के नाम से, इन द नेम, ब्रांड, क्या वर्चा की यार है, लैटिन नाम की है, वर्चासी है, क्या की है, मैं लैटिन भूल गया. हाँ, थैंक यू सिस्टर सिंथिया जी. वर्चा क्या है जी, मैनू नाम नहीं आता, वे लो, ओके, कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, पता ही नहीं शावा की, ओके. वर्साची हो गया, ते ज़ारा हो गया, ते मार अपना ब्रांड हो गए, ते अपना कपड़े हो गए, ते जुतियां हो गया, मतलब ब्रांड. वाई ब्रांड, वाई साइकोलॉजी क्या पीछे, मतलब स्टेटस, ओके, कि जी हम वी आर देयर, हम ये ब्रांड यूज करते हैं, ठीक है. वैसे जो पाकिस्तान रहने हैं ना साढ़े रिश्तेदार होने ना कभी, तो उन्हें की कहना, उन्हें कहना जी फलाने ब्रांड दी ना भावें होंदी 2 नंबर ही सी, समझा. इंडिया पाक शर्टां की मिलदियां ने, मिलता कम 2 नंबर ही है. साढ़े पाकिस्तान कराची ज्यादा मार्केट भरी पई है, लाइट हाउस भरया पिया है, ठीक. लंडन का माल साहब होते, और जो लोग बाहर भेजते हैं वो भी उधर होता है, लेकिन वो चूंकि कंपनियां वहां बनाती हैं तो वो आगे बाहर भेजती हैं, उसके बाद जो डिफेक्टेड माल होता है वो मार्केट में आ जाता है, लेकिन वो ब्रांड लिखा होता है. तो जेडे लोग बाहर नहीं ना अफोर्ड कर सकते, रिश्तेदारों की कहते हैं, उतो सस्तियां 2 नंबर ब्रांड दियां की कर लो, ठीक है ना. बेल्ट, जुतियां, उतो टी शर्टा, जैकटा, स्वेटर, मतलब ब्रांड, नाम. वाई, व्हाट इज द नेम. सो नाम, अपना नाम. तो यीशु मसीह का नाम उन्होंने कह रहे हैं जी, ही इज फोकसिंग, जिससे तुम लोगों ने रिजेक्ट किया, उसी के नाम, उस ईमान के वसीले से. 2 चीजें हैं जी, नाम और ईमान, नेम एंड फेथ, बिलीव, 2 चीजें जो हमने इस बंदे को क्या किया है, खड़ा किया है जी. ओके जी. चौथे बाब में अब जब ये वाकया हुआ है, तो जिन्हां दी दुकानदारी ही ना हैकल दे विच, उन्हां ने दौड़ां लग गईयां. दौड़ां की लगियां, चौथे बाब की पहली आयत, जब वो लोगों से कह रहे थे, तो कैटेगरी सुनिएगा जी, काहिन, प्रीस्ट. नंबर 2, हैकल का सरदार, दैट वाज टेंपल पुलिस, ओके. एंड नंबर 3, सदुकी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, सदुकी. वाई सदुकी,
یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رسولوں کے اعمال کے اندر آپ کو فریسی کم نظر آئیں گے انکاؤنٹر کرتے ہوئے. زیادہ لوگ آپ کو کون ملیں گے؟ وائی؟ فریسیوں کا انکاؤنٹر کس کے ساتھ ہوا زیادہ تر؟ یسوع مسیح کے ساتھ. صدوقیوں کا انکاؤنٹر ہوا ہے چرچ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، سیڈیوسیس. وائی؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے فریسی وہ فرقہ تھا جو کہ بڑا کنزرویٹو، شریعت کو فوکس کرنے والا، موسیٰ کی شریعت کو ماننے والا، توریت کی پوری 3 کیٹیگری کو قبول کرنے والا. صدوقی جو تھے یہ اپنے دور کے ماڈرنسٹ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو موسیٰ کی شریعت کو تو مانتے تھے لیکن یہ فرشتوں پر، موت کے بعد ابدی زندگی پر، سیلیسٹیل ورلڈ پر یہ بلیو نہیں کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح کے ساتھ یہ سوال کن لوگوں نے کیا تھا کہ جی ایک آدمی کی شادی ہوئی، وہ مر گیا، اس کی بیوی، اس کے بعد بھائی، اس طرح اس نے 5 بھائی. یہ سوال پتہ کنہوں نے کیا تھا؟ وائے؟ بھائی تم تو بلیو نہیں کرتے، توانوں کی اگے کی ملنڈیا کی نہیں ملنڈیا، تم تو بلیو نہیں کرتے ہو. تو they were tricky question with یسوع مسیح. ٹھیک ہے، that was tricky question. سو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بلیو نہیں کرتے تھے کہ موت کے بعد بھی کیا ہے؟ ریزریکشن ہے. تو سب سے بڑا خطرہ ان کو تھا کیونکہ رسول منادی کیا کرتے تھے؟ یسوع مسیح مردوں میں سے کیا ہوئے ہیں؟ جی اٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بلیو یہ کرتے ہی نہیں ہیں. دوسرے نمبر پر یہ وہ لوگ تھے جو ارسٹوکریٹ تھے. صدوقی وہ لوگ تھے جن کے اندر کہانت یسوع مسیح کے دور میں سیکنڈ ٹیمپل عزرا نہمیہ کے بعد جو کہانت تھی وہ ان کے پاس آ گئی ہوئی تھی. اب ان کے پاس کیسی آئی؟ یہ تو ہارون کی نسل ہی نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے طور پر تو کہانت کس کے پاس جائے گی؟ ہارون کی نسل میں سے. یہ تو ہارون کی نسل ہی نہیں ہے، تو یہ کہانت کیسے لے اڑے پھر؟ ہاؤ کم کہ یہ صدوقیوں کا جو فرقہ ہے اور حنا جو کہ سردار کاہن ہے اس دور کے اندر، اور اس کے بعد اس کا پورا آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے صدوقی ان پر چڑھ آئے. اس کے بعد جب اگلا پیراگراف میں ہم آئیں گے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کانٹیکسٹ کو سمجھنا کہ چرچ، پہلی صدی کا چرچ یروشلم کے اندر پہلی پرسیکیوشن، the first persecution، وہ یروشلم میں صدوقیوں کے ہاتھوں، ہیکل کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے ہاتھوں ہوئی ہے. تو یہ وہ دور ہے پہلی صدی کی پہلی پرسیکیوشن، ریکارڈڈ پرسیکیوشن. اس کے بعد تو آگے پھر لائنیں لگ گئیں، نیرو سے شروع ہو جائیں اور ڈیوکلیشین 3 سنچری تک، کانسٹنٹائن کے تبدیل ہونے تک 300 سال تک 10 بڑی ویو آئی ہیں پہلی صدی کے اندر چرچ کے اندر جو پرسیکیوٹ ہوا ہے چرچ. یہ میری اور آپ کی پرسیکیوشن انڈیا پاکستان میں تو تھوڑی بہت ریزیمبل کرتی ہے، اس طرح کی نہیں ہے جتنی ان کے ساتھ. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ نیرو کے دور میں ایون ڈیوکلیشین تک جاتے جاتے آپ کو پتا لائٹ تو اس وقت ہوتی نہیں تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ کرسچنز کے خلاف اتنی ہیٹ تھی، مسیحیوں کے خلاف، یسوع مسیح کے فالوورز کے خلاف، کہ ان کو پکڑتے تھے اور جو تارکول ہوتی تھی نا، تارکول، تار جو سڑکوں میں بچھائی جاتی ہے جس سے رات کو مشلیں آن کرتے تھے، جن کو لٹکا کر ڈپ کر کے آگ لگا رہتے تھے، اور ان کے باڈیوں سے سڑکوں پر کیا ہوتی تھی؟ روشنی ہوتی تھی. یہ سرکاری طور پر، سرکاری سرپرستی کے اندر ان کو شیروں کے آگے آج بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے روم کا کلوسیم دیکھا نا، آپ نے روم کا بڑا کلوسیم جو ہے، دیٹ واز کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی راکھ آج بھی اٹھائیں گے تو یہاں پر اس کی راکھ میں آپ کو مسیحیوں کے جلے ہوئے بدن کی، آج بھی 2000 سالوں کے بعد اس قدر بڑی تعداد میں کرسچن پرسیکیوٹ کیے گئے، جلائے گئے، مارے گئے اس کلوسیم کے اندر. آج بھی وہ راکھ کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو گوشت یا ان کے اعضاء، ان کی راکھ ملے گی کرسچنز کی جن کو مارا گیا تھا. تو اس قدر وسیع پیمانے پر پرسیکیوشن ہوئی. خیر، دس از دا فرسٹ ریکارڈڈ. وہ رنجیدہ ہوئے، یہاں پر ذرا لفظ تھوڑا سا کم ہے، لکھا سخت رنجیدہ. رنجیدہ کا لگتا ہے کہ بندہ اداس ہو گیا، ایکچولی ہے they were bitterly disturbed. وہ پریشان ہو گئے، وہ حیران ہکا بکا ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ کاہن، ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے. ریزن کیا تھی؟ کیونکہ جو ہیکل کا جتنا منی تھا، ہیکل کی جتنی پیداوار تھی، جتنی آمدنی تھی، وہ ساری کن کے پاس ہوتی تھی؟ ان کے پاس. اب جیسے میں شروع میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ کاہن کیسے بنے، ان کے پاس کہانت کیسے آئی؟ ان کے پاس کہانت آئی روم کی وجہ سے، کیونکہ یروشلم پہلی سنچری تک کس کے ہاتھوں میں تھا؟ رومیوں کے ہاتھوں میں، انڈر دا رومن جورسڈکشن. تو سردار کاہن وہ یہ ایسا بندہ مانگتے تھے کہ جس کو روم کیا کر سکے؟ کنٹرول کر سکے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے صدوقی اس لیے ان کے ساتھ مل گئے کیونکہ رومن فلسفی کے لیو
and die. आगे ना पूछो की होना है, आज ही है जो कुछ है. तो इनके भी ख्याल में सदूकियों के मुताबिक जो कुछ है क्या है, आज ही है, यहीं पर है, आगे कुछ नहीं. सो रोमन की फिलॉसफी और सदूकियों की तालीम क्या हो गई, एक हो गई. दूसरा, सदूकी जो थे, इनको कौन सरदार काहिन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये फैसला कौन करता था, रोम का गवर्नर, रोम की काउंसिल करती थी. So that's why how they become chief priest. So यहां तक आते आते हारून की कहानत क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है. ठीक है जी. So आप देखते हैं जी कि ये आगे हैं. अब इनका क्वेश्चन क्या है, आए और डिस्टर्ब हो गए क्योंकि ये लोगों को तालीम, हमेशा इब्लीस, यीशु मसीह की मुखालिफ कुव्वतें, यीशु मसीह के खिलाफ ताकतें हमेशा किस चीज से डरेंगी, तालीम से, टीचिंग. तमाशा कोई भी ला सकता ना भाई, किसी किस्म का भी कोई भी बंदा किसी को भी पीछे ला सकता है, लेकिन टीचिंग, क्योंकि टीचिंग क्या करती है, टीचिंग माइंड चेंज करती है, पैराडाइम शिफ्ट कर देती है. रौला पाना तो देग पकाओ तो अज लोग आ जाएंगे, देखने की गल है. मतलब महल्ले लोग इकट्ठे करने होण, साढ़े नाल बहुते बंदा बंदर का तमाशा कर लेंदा. ठीक, किसी पिंड, किसी गली, किसी भी जगह पर तुम लाओ कि तमाशा रेछा वाला लाओ, कोई बंदर वाला लाओ, लोग उत्थे इकट्ठे हो जाएंगे. लोगों को इकट्ठा करने का क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टीचिंग, पैराडाइम शिफ्टिंग, व्हाट यू आर गेटिंग. तालीम देते और यीशु की नजीर देकर मुर्दों के जी उठने की क्या करते थे, प्रोक्लामेशन, टीचिंग एंड प्रीचिंग. आप हमेशा देखेंगे अभी भी जो उनका बेसिक फड्डा है, जो बेसिक लड़ाई है, वो क्या है, टीचिंग पर और किस पर, प्रीचिंग पर. क्योंकि मिरेकल्स, हीलिंग ऑलवेज फॉलो टीचिंग एंड प्रीचिंग. पतरस और यूहन्ना शिफाइया क्रूसेड करने नहीं जा रहे थे, वो क्या करने जा रहे थे, वो दुआ करने जा रहे थे. उनको पता भी नहीं था क्या काम हो जाना है, राइट अवे वहां पर काम हुआ है. So that's why we need to gather, why we need to follow our ordinary pattern of gathering together. क्योंकि आपको नहीं पता कि किस ऑर्डिनरी वक्त में खुदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या कर दे, काम कर दे. You never know कि आप कौन सी वेव मिस कर जाएं, you never know. So आप देखते हैं जी, तो उन्होंने इनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, ना शाम हो गई थी. हालांकि आप देखें यही काम इन्होंने यीशु मसीह के साथ नहीं किया. यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए इन्होंने स्पेशल मंजी मीटिंग रात में बा दी थी. ठीक है ना. यहां पर उन्होंने क्या किया है, यहां पर उनको क्या कर दिया है, हवालात में रख दिया है कि सबत शाम हो गया है, अब क्या करेंगे, सुबह डील करेंगे, क्योंकि रात को हम अदालत नहीं लगा सकते. लेकिन यही काम इन्होंने यीशु मसीह के बारे में फेल कर दिया. कहा कि ना, यीशु मसीह से पहले पढ़ो, लिखा जी, मगर कलाम के सुनने वालों में से, क्या सुनने वालों में से, कलाम, वो अपना कलाम नाजिल कर कर शिफा बख्शता है, वो अपने कलाम के वसीले जिंदगियों में काम करता है. सो कलाम इज वेरी इंपॉर्टेंट. कलाम के वसीले खुदा क्रिएट करता है, कलाम के वसीले खुदा जिंदगियां तब्दील करता है. सो दैट्स व्हाई कलाम इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिखा है बथेरे ईमान लाए, यहां तक कि मर्दों की तादाद 5000 हो गई. अभी इसमें औरतें, बच्चे और बूढ़े शामिल, सिर्फ मर्दों की तादाद 5000 हो गई. तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, अगर एक एक घर में 3-3, 4-4 जने भी हों तो कहां कितनी बड़ी जमात बन गई होगी, चर्च. ठीक है जी. दूसरा पैराग्राफ, दूसरे दिन यूं हुआ. अब देखिएगा जी, अब टीम बढ़ गई है. अब क्या है, सरदार, ठीक है, बुजुर्ग, तीसरा कौन है, फकीह, चौथा क्या है, सरदार काहिन, हन्ना उसका नाम है, और कायफा और यूहन्ना और सिकंदर, और जितने किसके घराने के. तो ये फैमिली हायरार्की चल रही है. ओके. कहा जाता है जी कि हन्ना जो था, ही वॉज द ओल्डेस्ट. ये तकरीबन यीशु मसीह के पैदा होने से 6-6.5 साल पहले ये उन्होंने उसको सरदार काहिन बनाया था. लेकिन किसी वजह से उसको यीशु मसीह के दौर तक आते थे, सन 15 में उसको क्या कर दिया, हटा दिया. उसके बाद यीशु मसीह के दौर तक इसका दामाद कायफा, ही वॉज द हाई प्रीस्ट. कायफा कौन था, हन्ना का दामाद था. तो आप देखेंगे ये फैमिली लिनीज पूरी चल रही है. सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो टेंपल की जितनी इकोनॉमी है, ये पता, आपको पता है ये ज्यादा डिस्टर्ब यीशु मसीह के साथ और कब हुए थे, जब यीशु मसीह ने बिजनेस क्या किया था, इनका टेबल उल्टाए थे. इंटरनेशनल बिजनेस ना, मनी एक्सचेंज बिजनेस थे, मार अपना इंटरनेशनल इकोनॉमी और मनी और ट्रैफिक और भेड़ बकरियां, और मतलब आप देखें इतनी बड़ी स्टैब्लिशमेंट और लाखों की तादाद का रेवेन्यू उनके पास है, और यीशु मसीह ने उनका बिजनेस क्या कर दिया है, खतरे में डाल दिया है. वो यीशु मसीह ने डाला वो तो अपने ना मगरों लाया कि ये साड़ी जान छुट्टी. उनको नहीं पता
کہ جان چھوٹی نہیں ہے اصل میں. اب تو اصل پارٹی کیا ہوئی ہے؟ ابھی تو پارٹی کیا ہوئی ہے؟ ابھی تو شروع ہوئی ہے. ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یسوع مسیح کی روح، یسوع مسیح کی اسپرٹ جو ہے وہ ریزریکٹڈ باڈی کے وسیلے سے کلیسیا کے اندر کیا ہو رہی ہے اب. ناؤ دے آر انکاؤنٹرنگ. اب دیکھیں سیم سنہیڈرن، سیم صدر عدالت، اسپرچل ان کی جو یہاں پر اس وقت جو ان کی جو صدر عدالت ہے، جو ان کے سپریم کورٹ ہے ریلیجیس، وہ ساری اکٹھی ہو گئی ہے. یہ سپریم کورٹ بنی کب ویسے بائی دا وے؟ یہ بنی ہے جی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا سیکنڈ ٹیمپل، جب عزرا نہمیہ کے دور میں ہیکل کیا بنی ہے دوبارہ واپس. تو عزرا نہمیہ کے دور میں 70 بزرگوں کی انہوں نے کیا بنائی؟ جماعت بنائی جو ریلیجیس میٹر کو کیا کرتی تھی؟ ڈیل کرتی تھی. تو یہ اس دور کی ہے. 70 جمع ہیں جی، یروشلم میں جمع ہوئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں جتنے کاہن کے گھرانے کے تھے، فیملی لینیج، فیملی ہائرارکی، ساری کہاں ہو گئی جمع؟ یروشلم میں. کیونکہ دکانداری خطرے میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹروتھ آ گیا ہے، سچائی آ گئی ہے. لوگوں کی کلام کے وسیلے کیا ہو گئی ہیں؟ آنکھیں کھل گئی ہیں، دماغ کھل رہے ہیں لوگوں کے، لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، پیراڈائم شفٹ ہو رہی ہے. اور اب ان کا فیملی بزنس خطرے میں پڑ گیا ہے. یروشلم میں جمع ہوئے اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے. کوسچن دیکھیے گا جی، 2 سوال کیے انہوں نے. ایک سوال کے اندر 2 آسپیکٹ ہیں. نمبر 1، تم نے یہ کام کس قدرت، دا پاور، اور کس نام سے، نیم اینڈ پاور، کس قدرت کس نام سے کیا ہے؟ بتاؤ. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ ان کا پرسنل ٹرک ہے. کوئی جیسے ہماری فیملی لینی ہے جائے تو ان کی بھی کیا ہے، یہ کوئی فیملی ٹرک کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی منترا ہے، کوئی نہ کوئی نام ہے، کوئی نہ کوئی اسم اعظم ہے، کوئی نہ کوئی ان کے پاس ایسا منترا ضرور ہے جس کے وسیلے انہوں نے 40 سال کے اس بندے کو کیا کر دیا ہے. پترس بھی اندر، یوحنا بھی اندر، جو لنگڑا بیچارہ ٹھیک ہوا نچدا پھردا ہی وہ بھی اندر. سب انہوں نے تینوں کٹھے بڑھائے، آ جاؤ سارے سویرے، آ جاؤ سارے اکٹھے کر لیے. اچھا انہوں نے پرواہ کو نہیں، وہ جو لنگڑا ٹھیک ہوا تھا اس کو تو جیسے جہان مل گیا نا وہ تو نچے بھائی، وہ لتاں کھڑو گئی، ٹکنے مضبوط ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ تو ڈانس کرے. باقی پترس جو ہونا کو انہوں نے کھڑا کر لیا. تو ادھر آؤ بھائی. اس وقت پترس نے روح القدس سے معمور. ہیئر یو گو، دیٹس اے ویری کی پوائنٹ. فلنس آف دا اسپرٹ. جیسے میں بار بار ذکر کرتا ہوں، ہمارے پینتیکوسٹل بہت سارے دوست معموری کو ہمیشہ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کو محدود کر دیتے ہیں. صرف کس کے ساتھ؟ باجی زبانہ بولو، سمجھ ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی وہ ایک الگ بحث ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح نے، آپ کو یاد ہے یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا تھا کہ جب میرے سبب سے لوگ تمہیں کیا کریں گے؟ پکڑوائیں گے، عدالتوں میں گھسیٹیں گے، تمہاری پیشیاں ہوں گی، تو تم نے پریشان کہ کیا کہیں گے. کیوں؟ پرومس کیا تھا؟ کیونکہ جو کچھ تمہیں وہاں کہنا ہوگا وہ اسی گھڑی تم کو کیا جائے گا؟ وہ بتائے گا. اور خدا کا روح تمہارے اندر سے کیا کرے گا؟ وہ بولے گا. سو ڈونٹ وری کہ تم نے لیگل میٹرز کو، تم نے گورنمنٹ ایشوز کو، تم نے عدالتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا کیا ہے. نیور میک یور پلان، جسٹ ابائڈ ان می. میرے ساتھ کیا رہو، بنے رہو، تمہیں بتا دیا جائے گا. سو یہاں پر معموری جو ہے that is encountering the allegation. Now they are defending the faith. اب وہ بتانے لگے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. سو میرے عزیزو، پترس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا. کوئی ایکسٹراڈنری نہیں ہے، کوئی سپر نیچرل نہیں ہے، صرف خدا کے کلام کی تعلیم ان تک کیا ہے، وہ پہنچائی ہے. سو میرے عزیزو، اور یہ بڑی مشہور آیت جس کی بنیاد پر گیت بنا، یہ اسی پترس کے حوالے سے لی گئی ہے. آپ دیکھیں گے اس نے بتایا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرم وہ یوز کرتے ہیں جی. کہتے ہیں یسوع ناصری جس کو تم نے کیا کر دیا ہے، صلیب دی، خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے. تو نام کا جواب کیا آیا ہے؟ جس کو تم لوگوں نے کیا ہے، تم نے ریجیکٹ کیا ہے، اسی کا نام ہے یہ. ٹھیک ہے، اسی کے نام سے تمہارے سامنے کھڑا ہے. یہ وہی پتھر ہے. انٹرسٹنگلی سیم یسوع مسیح نے آیت کوڈ کی تھی شرح کے عالموں سے گفتگو کرتے ہوئے. یسوع مسیح نے یہاں پر زبور 118 کوٹ کیا جی، جس پتھر کو معماروں نے رد کیا. یہ بڑی مشہور حوالہ ہے. ربینیکل ٹریڈیشن یہ بتاتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب سلیمان ہیکل بنا رہا تھا تو جو ہیکل کا ڈیزائن تھا وہ داؤد نے پہلے سے دیکھا تھا. ٹھیک ہے، اور داؤد نے وہ ڈیزائن کن کو بتایا؟ ڈیزائنرز کو. جو لوگ پتھر کاٹتے تھے وہ پتھر کہیں اور کاٹا کرتے تھے. ڈیزائننگ، سارا پروفائل، ساری فائلنگ، ساری میجرمنٹ کہیں اور ہوتی تھی، اور وہاں سے صرف پتھر بن کر فکس ہو کر کہاں آتا تھا؟
یہاں پر کنسٹرکشن سائٹ تھی اور جو کنسٹرکٹر ہوتے ہیں انہوں نے صرف کیا کرنا ہوتا تھا اس کو اکارڈنگ ٹو ڈیزائن کیا کرنا ہوتا تھا بس ان کا یہ کام ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں جب یہ کارنر سٹون آیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی, لگتا ہے یہ پتھر جو ڈیزائنر ہے نا ان لوگوں نے شاید ایکسٹرا بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا اس پتھر کو ریجیکٹ کرنا, کہا سٹو پران یہ سارا کباڑ میں ڈال دو. ٹھیک ہے, یہ بعد میں پھینکا جائے گا. اچھا جب پورا بن گیا, فائنل ہو گیا, جب ہیکل بن گئی نا, تو اب اب جو کنسٹرکٹر سے کہنے لگے جی کہ وہ جو کارنر سٹون ہے, کیونکہ وہی کارنر سٹون کیا بنے گا, چیف سٹون بنے گا. وہی کارنر سٹون جب تک وہ کارنر سٹون نہ ہو تب تک جو چیف سٹون ہے جو ٹاپ پہ لگتا ہے, کیونکہ وہ اسی کے ڈیزائن کے مطابق ہوتا ہے. تو کہنے لگے جی وہ کارنر سٹون تو آپ لوگوں نے بھیجا ہی نہیں ہے, تو وہ تو کر لو, تو ہی کر ڈیزائنر ہو. وہ کہنے لگے تھوڑا پلا جا سار نے پہلے تمہیں کلیا ہی ہو سی, وہ لبو کتنے جے. وہ دوڑ لگ گئی, انہوں نے کہا جی ڈھونڈو جی کارنر سٹون کدھر گیا. کہنے ہم نے تو یہ دیکھو ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے, ہم نے آپ کو سب سے پہلے بھیجا ہی وہ تھا, ڈھونڈو وہ کدھر ہے. وہ سب کی دوڑنے لگی, کہ ڈھونڈو, سارا دوبارہ ڈھونڈا, ڈانڈا ڈھانڈ کر پھر جا کر ان کو ملا جی کہ جو سب سے امپورٹنٹ پتھر تھا وہی سب سے پہلے کیا ہوا, ریجیکٹ ہو گیا. اور الٹیمیٹلی جس پتھر کو معماروں نے کیا کیا, رد کیا, وہی کونے کے سرے کا کیا ہو گیا, پتھر ہو گیا. میرے عزیزو, آپ میں سے جتنے لوگ خدمت میں ہیں یہاں, جو اپنے خاندان میں, فیملی میں بھی, آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, بہت دفعہ زندگی میں you were rejected on false allegations. لوگ آپ کو غلط میجر کرتے ہیں, بعض اوقات لوگ آپ کا کیلکولیشن غلط کرتے ہیں, لوگ آپ کے بارے ریومرز غلط سنتے ہیں. اور جب خدا ٹائم لے کر آتا ہے, so you don't need to do anything. جب لوگ آپ کے بارے غلط باتیں کر رہے ہوں, پھیلا رہے ہوں, سنا رہے ہوں, آپ کو غلط میجر کیا جا رہا ہو, آپ کے بارے غلط پرسپشن قائم کیا جا رہا ہو, you don't need to do anything. صرف کیا کریں اس وقت تک, خاموش. ویٹ فار دا ٹائم, ویٹ فار دا ٹائم. ٹھیک ہے. ابھی ایلڈر صاحب بات کر رہے تھے میری پی ایچ ڈی کے حوالے سے. 20 سال پہلے یہاں پٹسبرگ تھیولوجیکل سیمنری ہے فلاڈلفیا میں, جب انٹرنیٹ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ہمارے ایک امریکن ٹیچر تھے, دونوں میاں بیوی, مطلب مشنری کپل تھے. تو میں فرسٹ ایئر میں تھا, لیکن میں ان کی گجرانوالہ سیمنری میں آپ کو 20 سال پرانے 1999 کی بات بتا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. 1999 میں فرسٹ ایئر کا تھا, لیکن میں تھرڈ ایئر کے ان کے ساتھ پیپر ٹرانسلیٹ کیا کرتا تھا, تو ان کے اسائنمنٹس کیا کرتا تھا. تو وہ خاتون جو تھی وہ اسپرچل فارمیشن ہمیں پڑھاتی تھی. اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ یار یہ لڑکا فرسٹ ایئر میں آیا ہے, اس نے میرا نام رکھا تھا بائبل انسائکلوپیڈیا, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ادھر اس نے ریفرنس, ادھر اس نے کوئی بات کی, میں کہتا یہ تو فلاں جگہ لکھا ہے, یہ فلاں جگہ لکھا ہے, یہ فلاں جگہ لکھا ہوا ہے. تو کہتے نہیں کہ تینوں زبانی بائبل کی میں یاد ہے. میں کہا کہ میں پڑھ کے آیا, مجھے اس لیے یاد ہے زبانی کہ فلاں حوالہ کدھر ہے, فلاں حوالہ کدھر ہے, فلاں حوالہ کدھر ہے. تو وہ اس بات سے بڑی حیران بھی ہوئی, پلس وہ مطلب ٹیچر بھی تھی, اسپرچل فارمیشن پڑھاتی تھی. شی ریئلائز کہ مجھے خدا آگے لے کر جا سکتا ہے, یہاں میری خدمت کی کال ہے. شی ٹرائیڈ, اور اس نے میرے لیے اس دور میں 1999 کی بار بتا رہا ہوں, شی براٹ ایپلیکیشن پروسیس اینڈ اسپانسرشپ کہ میں ادھر ایم ڈیو کروں اور ادھر میں پٹسبرگ پڑھنے کے لیے آگے آ جاؤں. تو سب سے پہلی ریجیکشن, سب سے پہلی رکاوٹ کہاں سے آئی ہمارے اپنے چرچ میں سے. ٹھیک ہے. اور کیا چھڈو پر, ایکچولی اندر جیلسی ہوتی ہے. لیکن میں ایک بار بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا انتظام, گاڈس پلاننگ, اف یو آر ان گاڈس پلان, اگر آپ خدا کے منصوبے میں ہیں میرے عزیزو, ڈونٹ وری اباؤٹ ریجیکشن اینڈ ریزسٹنس, کیونکہ جب وقت آئے گا nobody can stop it. تو اس وقت ریجیکشن ہونے کہا جی کہ اس کو ابھی فیلڈ میں جانے دیں, 5 سال اس کو رگڑا لگنے دیں, یہ کرنے دیں, وہ کرنے دیں, تاکہ یہ چرچ پلانٹنگ سیکھے, کیا ہوتی ہے خدمت, واٹ ایور. سو میں نے اس کو ایز اے کمپلیمنٹ لیا, ایز اے خداوند کا منصوبے کا حصہ لیا. ٹھیک ہے. اور کل اب جب 20 سال لگے خدا کو اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے کہ میں ڈاکٹریٹ کر سکوں, لیکن God fulfill his promise. Time is always in God's hand. اگر آپ کی کال ہے, خدا نے آپ کو کسی کام کے لیے پریپیئر کیا ہے, پھر آپ اپنا ٹائم فریم نہ بنائیں, پھر خدا کے کیلنڈر پہ کیا کرنے دیں, اس کو چلنے دیں. Then you will see. میں جب آیا رسیمین مجھے کہہ رہا تھا جی 2 بندے آج کل انٹرنیٹ میں مشہور ہیں, یہاں تو شاہ رخ خان ہوتا رہا, یہاں آج کل پادری صاحب ہیں, کہ اتنی زیادہ مبارکباد پوری دنیا سے, صرف نہ صرف ہمارے اپنے ملک سے, بلکہ وہ جو مخالفین بھی تھے وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں, اینڈ دے کنفیس کہ جی 20 سالوں میں خدا نے واقعی کال دی ہے اور خدا نے بلایا اور پورا کیا ہے. So that take time, it take time. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں پترس نے کہا کہ جس پتھر کو معماروں نے کیا کر دیا,
رد کر دیا وہی کونے کے سرے کا کیا ہو گیا؟ پتھر ہو گیا. کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں. آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے ہم کیا پا سکیں؟ نجات پا سکیں. سو میرے عزیزو، پورے چیپٹر کو کور کرنا مشکل ہے، سر میں 2 پیراگراف پر 2 کمنٹ اور دوں گا اینڈ دین ویل وائنڈ اپ. تیسرا جو پیراگراف ہے اس میں آپ دیکھیں گے جی ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جب ٹرائل ہو رہا ہے، جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی کیا دیکھی، پنجابی ہندی میں کیا لکھا ہے جی؟ 13ویں آیت 4 باب کی. جب انہوں نے کیا لکھا ہے جی؟ پطرس اور یوحنا کی، ہاں جی ہندی میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ورڈ کیا لکھا ہے؟ ہاں دلیری تو لکھا اردو میں، پنجابی والے ہاں جی اوکے دلیری، اوکے فائن. دلیری، بولڈنس. انہوں نے کیا دیکھی؟ پطرس اور یوحنا کی بولڈنس، دلیری. یہ دیکھیں جی، یہ ورڈ کم از کم کوئی 3 بار اسی چیپٹر میں آیا ہے، 3 بار آیا ہے. دلیری دلیری دلیری. آگے دیکھیں کہاں آئے گا. آگے لفظ آیا ہے جب یہ لوگ دعا کر رہے ہیں، اسی چیپٹر کی 39 ورس کے اندر لکھا ہوا ہے، اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام دلیری کے ساتھ سنائیں. سیکنڈ ٹائم دلیری، بولڈنس. رول قدس کی معموری کا جو پہلا جو شفٹنگ ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو انٹیمیڈیٹ ہوتے ہیں خدمت کرنے کے لیے، جن کو موقع نہیں ملتے، یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر قابلیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، خدا ان کو کیا دیتا ہے؟ دلیری دیتا ہے. خدا ان کو بولڈ بنا دیتا ہے. خدا ان کے اندر سے جو فیئر ہے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ڈراپ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایلڈر صاحب مثال دیتے ہیں اینجل کی کہ جی اینجل تو بولتی نہیں، ٹھیک ہے، وہ مٹی دا بابا ایسا بولتا ہے، ٹھیک بولتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی وہ کہتے ہیں جی کہ وہ موقع نہیں، مطلب ریزن کیا ہے؟ شاید پلیٹ فارم نہیں ملا، شاید انکریج نہیں کیا گیا، یا ٹائم نہیں تھا، واٹ ایور یو کین سے. اوکے. لیکن ہولی اسپرٹ کیا کرتا ہے؟ جب آپ کو ایسی جگہوں پر لے کر جاتا ہے جو خدا نے آپ کے لیے ڈیزائن کی ہوئی ہیں، دین ہی انفولڈ انپیک یور پوٹینشیل، کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. دیٹس اے ٹائم. انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ دلیری ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، ہمارے جڑے لوگ ہیں نا، جڑے لوگ موسٹلی ہر چیز رول قدرت سے پائی ہوندے نے، وہ یہ بڑی آیت کوٹ کرتے ہیں. پتہ کیا آیت کوٹ کرتے ہیں؟ کیا لکھا ہے ذرا دیکھیے گا. لکھا ہے تو معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں، تو تعجب کیا. ہیر یو گو. لوکی بڑے مشہور والے ہیں، او جی رسول کڑے پڑھے ہن، او جی رسولاں کڑی سیمنریاں کیتیاں ہن. ٹھیک ہے نا، آپ کو دیکھا ہوگا نا بڑے لوگ کی کر دینے، اپنی جہالت، اپنی کم علمی کو کیا کریں گے؟ اس کے یہ آیت کوٹ کریں گے. اچھا باقی چھڑ دیں گے، جیسے میں پہلے کہا نا، میٹھا میٹھا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اور کڑوا کی کر دیں گے؟ تھو تھو کر دیں گے. سو کیا لکھا ہے؟ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں. تو یہ پہلے جاننا چاہیے کہ وہ ایکچولی کیا کیا رہے ہیں، کیونکہ یہ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ سپریم کورٹ آف دا جوش نیشن. اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ جیوری کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جیوری میں آپ نے دیکھا کتنے لوگ ہیں پیچھے؟ سردار، بزرگ، فقیہ اور سردار کاہن. اوکے. سو ایکچولی جب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بندے ان پڑھ اور ناواقف ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جوش ریلیجس لا کی تعلیم نہیں پائی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی سکل نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارا جو پیٹرن ہے، جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، جوش سپریم لا جو ہے، یہ اس بار لا میں سے گزرے نہیں ہیں. ان کے پاس وہ ایجوکیشن نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس ان کے پاس کیا ہے؟ اس کے برعکس کیا ہے؟ پھر انہیں پہچانا. اوہو ناؤ دیز آر گرنگوز. یہ کون ہے؟ اوہ یہ تو یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں. دیز آر دا پیپل who were the followers of Jesus Christ. Now they realize کہ اب کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں، اور اس آدمی کو اچھا ہوا اس کے ساتھ کھڑا دیکھ کر خلاف نہ کہہ سکے، کیونکہ اب انہیں پتا چل گیا ہے. آپ دیکھیں گے سیم صدر عدالت جنہوں نے یسوع مسیح کو کیا کیا؟ سزا دی. سیم صدر عدالت، سیم لوگ، سیم وہی سپریم کورٹ ہے. لیکن اب ناؤ دے آر فیئرڈ، ناؤ دے آر اسکیئرڈ. کیوں؟ کیونکہ اب خداوند یسوع مسیح کا روح کلیسیا کے وسیلے سے کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے. ان کو انکاؤنٹر کیا گیا ہے.
انکار نہیں کر سکے. سو میرے عزیزو لاسٹ پیراگراف. دیر از اے پریئر پیٹرن جی. لکھا جی انہوں نے کہا جی ان پر یہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. کہنے کچھ نہیں کیونکہ ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں. انہوں نے کہا لیکن یسوع مسیح کے نام سے منادی. انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا, تم خود انصاف کرو. کیا ہم لا آف دا لینڈ مانے یا ہم لا آف دا ڈیوائن مانے؟ آل دا بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے کیا رہو, تابع رہو. ٹھیک ہے, دیٹس فائن. لیکن تب تک تابع رہو جب تک وہ خدا کے کلام کے خلاف نہیں آتے. دیر از اے پیرامیٹر. ابراہم لنکن کے بارے کہا جاتا ہے جی ایک بار وہ بازار سے گزر رہا تھا تو ایک بندہ, اس وقت تک امریکہ آزاد ہو چکا تھا, تو ایک بندہ چھڑی گھماتا ہوا جا رہا ہے. تو ابراہم لنکن کو لگنے لگی. ابراہم نے کہا کہ واچ مین یو آر ہٹنگ مائی نوز. تو اس نے کہا جی کہ مین وی آر ان اے فری کنٹری. تو ابراہم نے کہا تمہاری فریڈم وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو جہاں پر خدا کا لا شروع ہوتا ہے وہاں پر کسی بھی لینڈ کا لا کیا ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. سو پطرس نے کیا کہا, رسولوں نے کیا کہا کہ جی تمہارا لا تب تک ہم مان سکتے ہیں until it encounter God's law. جہاں پر خدا کا لا شروع ہوا we are now bound to follow your law. انہوں نے کہا بھائی جاؤ ساڑی جان چھوڑو, چھوڑ دیا ان کو. اوکے جی آخری پیراگراف. وہ گئے ہیں جی پریئر پیٹرن. جتنے لوگ ہمارے دعا کرنے والے ہیں, دعائیا سیشن ہماری پہنا رہے فیلوشپ بن گئی ہے. سو جی دعا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. لکھا وہ چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس گئے اور جو کچھ سردار کاہن اور بزرگوں نے سے کہا تھا بیان کیا. کن کے پاس گئے ہیں جی؟ چرچ, جماعت. دے آر ناٹ لون ولف. چرچ, دا باڈی. آلویز یاد رکھیے گا جتنے لوگ بھی, چاہے وہ کسی بھی چرچ کا حصہ ہیں, چاہے ورچوئل آپ سن رہے ہیں کوئی بھی ہے, خداوند یسوع مسیح نے زمین پر باڈی قائم کی ہے. اپنا جسم, اپنا بدن, کلیسیا, جماعت, ایمانداروں. اس لیے جماعت پالوس رسول لکھتے ہیں عبرانیوں کے خط میں آپس میں جمع ہونے سے باز نہ آؤ. جماعت اکٹھی ہوئی ہے. جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے, ہیر یو گو, دعا کا پیٹرن. پہلا فزیکل پیٹرن کیا ہے؟ نمبر 1 کارپوریٹ پریئر. اوکے, نمبر 2 دے ریز دیئر وائسز. اکٹھے جماعت بلند آواز سے خدا سے کہا اے مالک تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر جو کچھ ان میں ہے کیا کیا ہے, پیدا کیا ہے. میرے عزیزو جب ہم دعا کرتے ہیں نا, میں اکثر یہ کہتا ہوں چاہے آپ چرچ میں آئیں عبادت کے لیے آئیں یا آپ پرسنل پریئر روم میں جائیں یا کارپوریٹ پریئر روم میں ہوں, کبھی بھی دعا ہمیشہ اپنی شاپنگ لسٹ یا اپنے ڈیزائر پہ نہ کریں. پہلے اپنا پرسپیکٹو ٹھیک کریں. آپ کھڑے کہاں, ہمارے کس کے سامنے کھڑے ہیں. فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو نو کہ when you pray, when you start or when you gather for pray, آپ کسی پریزیڈنٹ, کسی میئر, کسی لیڈر, عام بندے کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے ہیں. You are standing in the presence, in the courtroom of the creator of the universe. تو پہلے اپنا پرسپیکٹو ٹھیک رکھا کریں کہ آپ کیا کہنے والے ہیں, کس کے سامنے کہنے والے ہیں. واعظ کی کتاب کا مصنف کیا کہتا ہے, جب تو خدا کے سامنے بولے تو بولنے میں جلد بازی نہ کر. اوکے, ایک والا میں اثر پڑھوں گا, then we'll wind up. ذرا یہ سنیے گا تاکہ ہمارا دعا کے بارے جو پرسپیکٹو ہے نا وہ ذرا ٹھیک ہو. کہ اکثر ہم جب دعا کرتے ہیں نا اسی ہالا پہلے گڈی چوتھے گرے پا گئے ٹھک ہو جا گئی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے یہ سیکھنا کہ دعا کے بارے میں وزڈم بائبل مقدس میں کیا کہتی ہے. واعظ کی کتاب ہے جی ایکلیزیاسٹس چیپٹر 5 ہے. پہلی 2 آیتیں میں صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا. When you enter in God's presence, whether family, whether personal, individual, corporate, wherever, جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ. اچھا, سنجیدگی اور مردگی میں فرق ہے جی. پرسوں ترسوں ہم لوگ جو کوائر کی پریکٹس کر رہے تھے تو وہ سسٹر رینا نے کہا جی کہ کئی لوگ نے وہ روحانی جی باندھے نا تو روحانی ہوندے نال وہ مردگی بھی وہا ہڑ دینے. وہ جی بڑے اسپرچل تے بڑے انج کندھے چوک کے تے مار اپنا پار کرے. وہ جیسے فریسی نہیں سنے ایک باری 7 کرن فریسی, بروس فریسی ہیں, شولڈر والے فروسی ہیں, ایویں مطلب فیک اسپرچویلٹی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر لکھا ہے جب تو خدا کے گھر جاتا ہے تو کیسے قدم رکھ. مردگی نہیں, مردگی اور سنجیدگی میں کیا ہے فرق ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ورشپ ہمیشہ کیا کال ہے, جوش کے ساتھ, بلند آواز کے ساتھ, نعرے لگاتے ہوئے. ٹھیک ہے, اوکے. سنجیدگی سے قدم رکھ. کیوں
क्योंकि शिनवा मतलब अप्रूव होने के लिए जाना, मतलब यह है कि तुम्हारी जुबान, तुम्हारी बात क्या की जाए, खुदा सुने। शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बीहे गुजरानने से बेहतर है। अहमक मतलब जिन्हें पता को नहीं करना की है, बेवकूफ, फूल पर्सन। अहमकों के ज़बीहे गुजरानने से बेहतर है क्योंकि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं, बोलने में जल्दबाजी ना कर। क्या लिखा है जी? और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ ना कहे। क्यों? पर्सपेक्टिव ठीक हो रहा है यहां पर, ठीक है? क्या है? क्योंकि खुदा कहां पर है? आसमान पर, और तू कहां पर है? इसलिए तेरी बातें क्या हों? मुख्तसर, टू द पॉइंट। जिन्हें लोग पब्लिक में लंबी दुआ करनगे ना, समझ लो उन्होंने पर्सनल प्रेयर लाइफ कोई नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मौका ही कहां मिल रहा है। अगर आप रेगुलर बात करने वाले हैं, देखिए सपोज आप अपने दोस्त किसी से मिलते हैं, आप रोज बात करते हैं, रोज हेलो हाय करते हैं, तो की गल करोगे? टू द पॉइंट। ਜਦੋਂ मिलोगे कि ਜਦੋਂ शुरू करोगे, ओ यार सुना बीवी बच्चे दे बाल करा, बिजनेस कारोबार ये सारा कुछ ठीक ठाक, फिर पॉइंट पे आओगे, क्या करोगे? ठक फोन किया, रोटी पकाई है? नहीं पकाई, अच्छा पका लो मैं आ रहा। शॉर्ट, ठीक है, ठीक है ना? काम किया जो नहीं किया, ओके हो गया, तो कर लो, ठक, शॉर्ट, खत्म कहानी। आप लंबी नहीं छेड़ते। तो एक्चुअली यहां पर यही कह रहा है, कलाम की कसरत के बायस से ख्वाब देखा जाता है, और अहमक की आवाज बातों की कसरत होती है। बातों की कसरत किसकी आवाज है? फूल, अहमक। जब तू खुदा के लिए मन्नत माने, ओके जी। सो मेरे जीजो, दुआ का पर्सपेक्टिव। तो पतरस और यूहन्ना, बाकी जमात क्या कर रही है? दुआ कर रही है। और दुआ क्या कर रहे हैं? प्रेयर पॉइंट देखिएगा जी, इंपॉर्टेंट। जब आप दुआ करते हैं खिदमत के लिए, मिशन के लिए, क्या प्रेयर पॉइंट है? पतरस यूहन्ना ने क्या दुआ की? नंबर 1, खुदा के बारे पर्सपेक्टिव ठीक है, गॉड इज क्रिएटर। तूने रूहुल कुद्दस के वसीले हमारे बाप दाऊद की जुबानी फरमाया। दे कोट स्क्रिप्चर। सेकंड टाइम उन्होंने क्या किया है? स्क्रिप्चर। तो जब आप दुआ करते हैं, नोट कीजिएगा आपकी दुआ में स्क्रिप्चर कितना कोट हुआ है। ज़बूर नवीस कहता है कि तेरे फरिश्ते जिनको तूने हुक्म दिया ना दुआ के जवाब देने के लिए, वो तेरे कलाम की आवाज को सुनते हैं। क्या सुनते हैं? कलाम। तो अगर आप चाहते हैं कि फरिश्ते आपके बिहाफ पर काम करें, तो फिर उनको क्या सुनाएं? उनको खुदा के प्रॉमिसेस याद दिलाएं। खुदावंद तूने कलाम में ये वादा किया है, खुदावंद तूने कलाम में ये वादा किया है, ठीक है? स्टैंड ऑन गॉड्स प्रॉमिसेस। पर्सपेक्टिव ठीक रखें। से पहले दुआ का पहला टेम्पलेट क्या है? क्या ठीक रखें? पर्सपेक्टिव। नंबर 2, कहां खड़े हों? प्रॉमिसेस पे, खुदा के वादों पर खड़े हों, ठीक है? नंबर 3, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादम यस्सु के बरखिलाफ जो तूने मसा किया और के जमा हुए हैं, पहले से तेरी कुदरत ठहराया गया। अब ए खुदावंद उनकी धमकियों को देख, अपने बंदों को ये तौफीक दे। अब क्या तौफीक मांग रहे हैं जी? ठीक है, तौफीक क्या दे? नंबर 1, तेरा कलाम दिलेरी से सुनाए। अगेन क्या मांगी इन्होंने? बोल्डनेस। ओके, और क्या मांगी है दिलेरी? किस चीज के लिए? बदरुआ कढ़न लई, शिफा करन लई, फटकन लई, लोगों को प्रोफेसी करन लई। किसके लिए? कलाम। तेरा कलाम क्या सुनाए? दिलेरी से। और तू, ये हमारा काम है, हमें तौफीक दे। और तू क्या कर खुदावन? मीनवाइल तू अपना हाथ क्या कर? शिफा देने को बढ़ा। तेरे पाक खादम यस्सु के नाम से मौजज़े और अजीब काम क्या आए? हमें सिर्फ ये तौफीक दे कि हम क्या करें? तेरा कलाम। बाकी ऑटोमेटिक मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। यू ओनली नीड टू ट्रिगर द मेन स्विच। और वो मेन स्विच क्या है? अपने रूहुल कुद्दस के वसीले हमें कलाम सुनाने की क्या दे? दिलेरी। दैट्स इट, पीरियड। खुदावंद तू हमें गवाही देने की दिलेरी दे। खुदावंद तू हमें कलाम सुनाने की दिलेरी दे। खुदावंद तू हमें वर्शिप करने की दिलेरी दे। खुदावंद तू हमें अपनी गवाही देने की, मतलब वट एवर खुदा ने जो आपके अंदर बोझ डाला उसकी क्या मांगे? आप ट्रिगर स्विच ऑन करेंगे, बाकी पूरे का पूरा मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। सो मेरे जीजो, आज चौथे बाब में हमने क्या चीज देखी है जी? कलीसिया सताई गई है। कलीसिया की बर्थ सफरिंग में हुई है। कलीसिया का मालिक यीशु मसीह सलीब पर लटकाया गया।